الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم سامعین و ناظرین، پچھلے حصے کے اندر ہم نے زبان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس مسئلہ کو سمجھانے سے پہلے تقوی کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات پیش کی تھی۔ ان میں سے تقوی کا صرف ایک فائدہ بیان کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ تقوی ایسی چیز ہے کہ اس کے ظاہری باطنی بہت فوائد ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں 3 بندوں کا واقعہ ہوتا ہے کہ 3 بندے سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے 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 وہ کہیں پہاڑی علاقے میں پہنچے۔ سخت طوفان تھا، اندھیری تھی، تو انہوں نے ایک غار کے اندر جا کر پناہ لی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک چٹان لڑکھڑاتے ہوئے غار کے منہ پر آ گری اور اس نے اس کا منہ بند کر دیا۔ اب یہ بیچارے وہاں سوچ رہے ہیں کہ یہ غار تو ہمارے لیے قبر بن گئی، اب ہم کیا کریں، اس سے نکلنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ وہاں نہ کوئی دیکھنے والا تھا، نہ کوئی پہنچنے والا، اور اس پتھر کو کوئی ہٹانے والا بندہ تو موجود نہیں ہے۔ اب وہ اتنی بھاری چٹان تھی کہ یہ ہٹا بھی نہیں سکتے، ہلا نہیں سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، دل میں بات آئی کہ ہم اپنی زندگی کا جو سب سے اچھا عمل ہے اللہ کے سامنے وہ پیش کریں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یا الہ العالمین، میرا ایک نوکر تھا، وہ کام کرتا تھا، میں نے چھٹی کرا دی، وہ چلا گیا، اس کے تھوڑے سے پیسے رقم میرے پاس باقی بقایا تھا، میں نے اس سے ایک جانور خریدا، آگے بڑھتا گیا اور بڑی کثیر تعداد میں جانور جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ ایک عرصے کے بعد جب اس کو ضرورت پڑی میرے پاس آیا، کہنے لگا آپ مہربانی فرما دے، میرا تھوڑا سا بقایا تھا وہ دے دے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ وہ سارے کے سارے جانور تیرے ہیں، لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا نہیں، مذاق نہیں، حقیقت ہے، تیرے ہی پیسوں سے میں نے خریدے تھے، وہ لے جاؤ۔ اب وہ کہتا ہے یا اللہ، میں نے وہ سب جانور جو ہیں اس کو دے دیے تھے، اگر یہ عمل تیرے ہاں قبول ہے تو یہ مصیبت ہم سے دور کر دے۔ 1/3 چٹان پیچھے ہٹ گئی۔ دوسرے نے کہا میں والدین کی خدمت کرتا تھا اور بکریاں چراتا تھا، رات کو واپسی پر بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد بیوی بچے اور خود میں پیتا تھا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، دیر سے واپس آیا، میرے والدین سو گئے، میں نے ان کو اٹھانا گوارا نہ کیا، ایک پیالہ دودھ کا لے کر میں صبح تک کھڑا رہا، صبح اپنی مرضی سے اٹھے، میں نے دودھ کا پیالہ پیش کر دیا۔ یا اللہ، اگر یہ عمل تیرے ہاں قبول ہے تو اس مصیبت کو دور کر دے۔ 2/3 چٹان پیچھے ہٹ گئی۔ تیسرا وہ بندہ تھا، کہنے لگا کہ ایک عورت غریب تھی میرے رشتہ داروں میں، اس کو ضرورت پڑ گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ غربت انسان کو خاکہ جو ہے کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ بیچاری اس کے پاس آئی کہ مجھے کچھ قرضہ دے دے، پیسے دے دے۔ تو اب اس نے اس کی مجبوری کو دیکھا، کہنے لگا کہ اس وقت جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے کہا یہ بدکاری میرے ساتھ کرو تو پھر آپ کو یہ رقم ملے گی۔ مجبوراً وہ تیار ہوگی۔ جب وہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تو اس وقت جب میں قریب پہنچا تو وہ کہنے لگی اتق اللہ یا عبد اللہ۔ اب یہ بات آ گئی تقوی کی۔ تقوی اختیار کر، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، میری مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میں فوراً ڈر گیا اور وہ برا کام میں کر سکتا تھا، کوئی دنیا میں روکنے والا نہیں تھا، لیکن تقوی کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے وہ کام نہیں کیا۔ تو اگر یہ عمل تیرے ہاں قبول ہے تو مصیبت دور فرما دے۔ تو وہ ساری کی ساری چٹان پیچھے ہٹ گئی اور وہ بہر آ گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا تقوی جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی اس کے اندر طاقت ہے کہ مصیبت کے وقت کام آنے والی چیز جو ہے وہ انسان کا تقوی ہے۔ تو اس لیے ہر معاملے میں ہر وقت ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کو اختیار کریں۔ اب تقوی جو ہے اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس تقوی کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں میرے بھائی۔ زبان ہم غلط استعمال کرتے ہیں، ہاتھ کو غلط استعمال کریں گے
تو اب ظاہر بات ہے کہ تقوی جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تقوی کی حفاظت کرنی ہے اعضاء کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے زبان کو جب کنٹرول کیا جائے گا تو اس سے تقوی آسان بھی ہو جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آسانی اللہ کی طرف سے ہے کہ تم زبان کو کنٹرول کر لو گے تو تقوی بنانا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس پر جو ہے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس سے اسلام کا عظیم الشان ہونا اور اسلام جو ہے وہ کس قدر جو ہے پاکیزہ ہے، اس کی تعلیمات کس قدر اعلیٰ ہیں اور اس کی صفات کتنی عظیم ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام کے اندر آسانیاں ہیں، آسانیاں ہیں۔ اس امت کی ایک شان ہے، اس کو قرآن میں امت معتدل کہا گیا ہے، اور ہمارے معاملات میں اللہ کی طرف سے اعتدال رکھا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ افراط و تفرید سے پاک، نہ زیادتی نہ کمی۔ تو اب آسانی اس کے اندر، اسلام کے اندر آسانیاں رکھی گئی ہیں، تو یہ جو زبان ہے نا، اس کو کنٹرول کیا جائے گا تو تقوی اختیار کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں چند اور مثالیں بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ اسلام کے اندر کتنی آسانیاں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ جل جلالہ نے انسان کو نماز کا حکم فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اب انسان جو ہے وہ بیمار ہو گیا، بیچارہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر بھی حکم ہوتا کہ تم بیمار ہو، کمزور ہو، پھر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ جناب بڑی سختی ہے۔ نہیں، آسانی رکھی گئی، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو۔ یہ آسانیاں رکھی گئی ہیں اسلام کے اندر۔ اسی طریقے اللہ نے قرآن میں فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں، تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے۔ اب میں اس طرف نہیں جاتا کہ ہمیں تنگی محسوس کیوں، یہ مستقل موضوع بن جائے گا کہ ہمیں تنگی محسوس کیوں، اس کی اور وجوہات ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے آسانیاں ہیں۔ روزہ دیکھیے، اب روزے کا حکم فرمایا کہ روزہ رکھو۔ بعض دفعہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، بعض دفعہ مشکل سفر پر بھی ہوتا ہے، یہ معاملات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اگر حکم ہوتا کہ نہیں، بیماری کی حالت میں بھی اسی طرح رکھو، سفر کی حالت میں بھی، لیکن یہ حکم نہیں ہے۔ سفر کے اندر آسانی رکھی گئی ہے، بیماری کی حالت میں احکام تبدیل کیے گئے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا حکم یہ نہیں کہ جس کے پاس 5 روپے ہوں وہ بھی دے، اس کے اوپر بھی یہ نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، بلکہ ایک خاص نصاب رکھا گیا ہے، جب وہ نصاب پورا ہوگا تو پھر زکوٰۃ ہوگی، اس سے نیچے وہ ضروری نہیں۔ ہاں نفلی صدقہ کرتا رہے تو بہت بڑی اچھی بات ہے۔ یہ دین کے اندر آسانی ہے۔ اعلیٰ حاصل قیاس، باقی بہت ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ آسانیاں ہیں اسلام کے اندر۔ اسی طریقے سے انسانی ذہن میں یہ سوال اٹھتا تھا کہ ہم اس اتنا بڑا تقوی، اتنی بڑی صفت جو ہے، یہ یکدم ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر لیں؟ تو کیا صورت ہے؟ تو یہ آسانی رکھی گئی ہے کہ میاں زبان کو کنٹرول کرو، آسانی سے جو ہے تقوی کی صفت تمہارے اندر اعلیٰ درجے کی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس گفتگو کے اندر جو ہے زبان کے بارے میں ہم عرض کر رہے ہیں۔ اچھا، اب زبان کا جب لفظ آ گیا، زبان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، شریعت کے مطابق استعمال کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہماری نظر اس بات کی طرف جانی چاہیے کہ میرے بھائی یہ زبان اللہ کی نعمت ہے۔ سب سے پہلے ہم زبان کو اللہ کی نعمت سمجھیں، اللہ کی عطا سمجھیں۔ دیکھیں دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، ایسے لوگ، ایسے ہمارے بھائی بھی تو ہیں کہ جو گونگے ہیں، جن کی یعنی زبان سے وہ بولنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، تو ان گونگوں کو دیکھ کر جو ہے اس نعمت کو یاد کریں۔ ان گونگوں کو دیکھ کر، ایک انسان جو ہے وہ سنتا ہے، اس کی قوت سماعت ہے، بہروں کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے اس کو آنکھ والی نعمت دی ہے تو اندھے کو دیکھ کر، ہاں جی، پاؤں ہے، ایک لولے لنگڑے کو دیکھ کر جو ہے وہ سبق حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب زبان کی بات آ گئی تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس نے مجھے عطا فرمائی ہے، تو اب اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اب شکر جو ہے نا میرے دوستو، یاد رکھیں، شکر ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ شکر الحمدللہ، ہم جو مرضی کرتے رہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، کبھی کبھی کہہ دینا شکر الحمدللہ، یہ پورا شکر نہیں ہے۔ زبان سے بھی اللہ کی تعریف کرنا، اور فعل جو ہے، جو بھی ہم کام کریں اس کے اندر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ، غیر شرعی نہ ہو، یہ ہے کامل شکر۔
تو جس طرح باقی اعضاء کو صحیح استعمال کرنا ہے، اسی طرح زبان کا شکر یہ ہے کہ ہم زبان کو صحیح استعمال کریں۔ اب زبان کو صحیح استعمال کیسے کرنا ہے؟ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کے ساتھ بھی فرمایا وقولوا قولا سدیدا، کہ بات کرو سیدھی بات۔ قولوا قولا، قول کہاں کب بنتا ہے؟ جب انسان اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے تو وہ ایک بات نکلتی ہے، الفاظ نکلتے ہیں، قول بنتا ہے۔ تو فرمایا جب بھی زبان استعمال کرنی ہے، بات کہنی ہے، الفاظ نکالنے ہیں، تو قول سدید ہونا چاہیے۔ قول سدید جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، مختلف جو ہیں تفسیریں کی گئی ہیں، کہ بات جب ہو تو اس وقت سچ بولو، صدق ہو، ثواب ہو، ثواب سواد دینا، ثواب یعنی وہ غلطی سے تمہاری بات پاک ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس قول سدید کے اندر جو ہے وہ صراط مستقیم ہو، سیدھی راہ ہو، وہ ٹیڑھا پن اس کے اندر جو ہے وہ نہ ہو۔ کیا ٹیڑھا پن ہے؟ یہ اس زبان کے ساتھ جو ہے وہ غیبت کر رہا۔ دیکھیں یہ زبان ایک ہے، گناہ اس سے 20 ہوتے ہیں۔ یہی زبان ہے انسان غیبت کر رہا ہے، یہی زبان ہے جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے، یہی زبان ہے زبان کے ذریعے سے دوسرے کو تانے دے رہا ہے۔ بلکہ ایک شاعر کا جو شعر ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ زبان کے جو الفاظ ہیں وہ اتنا بڑا زخم کر جاتے ہیں ایک مسلمان کے دل پر کہ تلوار اتنا زخم نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ تلواروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں، وہ تلواروں کے زخم تو بھول سکتے ہیں، مگر زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ نہیں بھرتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کئی بڑی مدت کے بعد انسان کہتا ہے یار میں بھولا نہیں ہے جو تو نے بد زبانی مجھ سے کی تھی، آج تک وہ تیرے الفاظ مجھے یاد ہیں۔ تو اس لیے زبان کو جو ہے صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ بولنے سے پہلے انسان سوچے کہ میں جو لفظ زبان سے نکالنے والا ہوں اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے میرے حق میں، دوسرے کے حق میں، میری آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں۔ ان نتائج پر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اگلی بات، بولنے سے پہلے یہ سوچے، یہ نظریہ رکھے جو قرآن نے نظریہ دیا ہے۔ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا کہ تمہارے الفاظ کے اوپر نگران مقرر ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی آسان معنی یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی لفظ زبان سے نکالتے ہو تو ایک نگران فرشتہ تیار مقرر ہے۔ وہ دونوں فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جب کوئی اچھا کلمہ کہتا ہے تو وہ اچھے اعمال خیر لکھنے والا لکھ لیتا ہے، اور دوسرا فرشتہ جو برے اعمال لکھتا ہے جب وہ بری بات زبان سے نکالتا ہے تو وہ لکھ لیتا ہے۔ ہمارا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو قرآن یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ خبردار بولنے سے پہلے جو ہے سوچ لو تو کون سا لفظ جو ہے وہ تم زبان سے نکال رہے ہو۔ اسی طریقے سے بعض دفعہ انسان ایسا لفظ معمولی سمجھ کر بولتا ہے، حالانکہ وہ بہت اچھا لفظ ہوتا ہے، ایسا اچھا لفظ ہوتا ہے کہ اس لفظ کی وجہ سے اللہ کی رضا اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے، اور وہ جنت کے لیے اس کا وہ چھوٹا سا لفظ ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان بعض دفعہ برا لفظ سمجھتا ہے، برا لفظ بولتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو معمولی لفظ ہے یار، کوئی نہیں۔ یہ آج دیکھیں ہمارے دکانوں پر دیکھ لیجیے، محفلوں میں دیکھ لیجیے، دفتروں میں دیکھ لیجیے، حتیٰ کہ انتہائی ظلم یہ ہے کہ مساجد کے اندر بھی ایسے برے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ تو فرمایا وہ معمولی سمجھتا ہے اس برے لفظ کو، حالانکہ اس برے لفظ کی وجہ سے اللہ کے ناراضگی لکھ دی جاتی ہے اور وہ جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے کسی چھوٹے لفظ کو معمولی نہ سمجھیں، برا ہو تو تب بھی معمولی نہ سمجھیں، اچھا ہو تو تب بھی معمولی نہ سمجھیں۔ اس لیے شیطان کا ایک یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، شیطان کہتا ہے یار یہ چھوٹا سا اچھا عمل، اس کو کر کے کیا کرنا ہے، حالانکہ اس ایسے عمل پر اللہ کی طرف سے رضا لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ چھوٹا سا، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں وہ لفظ ادا کروں، ہمارے معاشرے میں یہ لفظ ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ عام طور پر دکاندار بولتے ہیں، یہ ڈرائیور بولتے ہیں، اب میں کیا کہوں، تو وہ جو ہے چھوٹے چھوٹے توجہ نہیں ہوتی کہ یار ہم کیا منہ سے نکال رہے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے
حدیث پاک میں ہے، یہ ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ وہ لفظ تو چھوٹا ہوتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا اس چھوٹے برے لفظ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کے اندر، غضب کے اندر وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے زبان کے اوپر خدا را کنٹرول کیجئے۔ میرا وقت ختم ہو گیا، حصہ باقی اگلے حصے کے اندر انشاءاللہ بقیہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔